بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی نمی رات، ڈوبتا دن، زندگی کے وہ واقعات جو کہ محرم میں گزرے، پھر آل رسول کے ساتھ آئے ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی دلچسپ، سبق بھی، ذکر بھی، تسبیح بھی اور وظیفہ بھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، بہت مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد خود ہی ان کے ہاتھ دھلوائے۔ اب وہ اعراض کر رہے تھے، یعنی بچ رہے تھے کہ اتنے بڑی عظیم ہستی، ہم چھوٹے سے، ساتھ ہی حضرت کے غلام کمبر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے خود ہی ان کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اصل میں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، حفظ مراتب ان لوگوں نے سیکھا اور اللہ کے حبیب کملی والے سے اور امت کو سکھایا کہ مرتبوں کا خیال کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص بڑا ہے، مقام کے اعتبار سے بڑا ہے، عزت اور وقار کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کا مقام، اس کا وقار، اس کا احترام کیسے ہے؟ ہمارے بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دنیا داروں کی خوشامد کر رہا، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ لا علمی ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو حفظ مراتب کا خیال رکھتی تھیں کہ مرتبوں کا کیا خیال ہے، مقام کا کیا خیال ہے۔ وہ کچھ قبائل کے آقا تھے، یعنی سردار تھے، اور حضور میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے چونکہ حضور سے سیکھا تھا حفظ مراتب، اب ان کے ہاتھ خود دھلا رہے ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ آپ کے غلام کمبر موجود ہیں، آپ کے خادم، آپ انہیں حکم فرمائیے وہ ہمارا ہاتھ دھلا دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں دھلاؤں گا۔ اب ان کا اصرار بڑھا، ان کی منت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سردار تھے اپنے قبائل کے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سرداروں کے سردار تھے، علم کے سردار تھے، روحانیت کے سردار تھے، تقوی کے سردار تھے، سجدوں کے سردار تھے، اور آل رسول کے سردار تھے۔ آپ نے زندگی میں شجاعت کو سرداری دی، بہادری کو سرداری دی۔ آپ نے بہترین عقدے پل بھر میں حل کیے اور عجیب فیصلے فرمائے جو دنیا کا کوئی بندہ نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے ہر شعبے کو سرداری دی۔ آخرکار آپ کا حکم ماننا پڑا ان سرداروں کو، جو قبائل کے سردار جنہوں نے کھانا کھایا تھا۔ اب جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ دھلوائے، تو ایک دم انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ انہوں نے لگے حضور آپ ہمارا ہاتھ دودھ سے دھلوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی ہے، دودھ تو نہیں ہے۔ میں حضور دودھ ہے۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا ہاتھ دھوئیں، میں راز بتاتا ہوں کہ یہ دودھ ہے یا پانی ہے۔ اب انہوں نے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ تسلی سے بیٹھے، اور آپ کے خادم کمبر نے وہ برتن اٹھا لیا، دھونے کا، دھلانے کا نظام، نشست پر لگی۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم جو دیکھ رہے تھے سچ دیکھ رہے تھے، اور فرمایا میرے سینے سے جو نور نکلا وہ تمہارے اندر منتقل ہوا، اور نکلا کس وقت؟ جب یہ چھوٹی سی منت کا سلسلہ چلا کہ حضور ہمارے ہاتھ آپ نہ دھلوائیں، آپ کے خادم کمبر دھلوائیں۔ فرمایا وہ توجہات نکلی تو تمہارے اندر آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت نظر آئی جن کو میں ہر وقت میں دیکھتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور تھا جسے تم دودھ کی شکل میں دیکھ رہے تھے، یہ انوارات تھے ایک عمل کے، ایک وظیفے کے، ایک تسبیح کے، ایک ذکر کے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ عمل کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 300 سال دشت نوردی کرو، 300 سال صحراؤں میں پھرو، ویرانوں میں پھرو، جہاں ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے،
دشمن ہی دشمن ہیں، کہیں سانپ، کہیں بچھو، کہیں مگرمچھ، کہیں شیر. دشت نوردی کرو 300 سال، اور ان میں ہر رات قیام میں مصلی پہ، اور ہر دن روزے کے ساتھ. اور میں 300 سال دشت نوردی کرو، 300 سال کے بعد تمہیں جو موتی ملے گا آج وہ موتی دینے لگا ہوں. انسان کی زندگی 300 سال ہو اور انسان 300 سال پھرتا رہے جگہ جگہ، کتنی آزمائش ہوگی اور کتنی تکلیف اور کیا مجاہدہ ہوگا اور کیا قربانی ہوگی. آقا نے فرمایا حضرت علی نے کہ 300 سال دشت نوردی کرو. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں نے 14 سال چلا کاٹا، 40 سال جنگل میں پھرتے رہے اور فلاں جوگیوں کے ساتھ رہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا 300 سال دشت نوردی کر، دنیا پھر، زمانہ پھر، پہاڑوں کی غاروں میں جاؤ، وہاں قدرت کے مظاہر دیکھ، جنگلوں میں جاؤ، وہاں ویرانے بھی دیکھ، قدرت کی طاقت بھی دیکھ، اور قدرت نے کس کس چیز کو، کس مخلوق کو کیا طاقت دی ہے. کسی کو ڈسنے کی طاقت ہے، کسی کو پکڑنے کی طاقت ہے، کسی کی پھیل جانے کی طاقت ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین پہ صرف سر رکھتے ہیں، زمین کو پھاڑ دیتے ہیں، اندر گم ہو جاتے ہیں. تو قدرت میں جڑی بوٹیوں کو دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، زمین کو دیکھ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. یہ دشت نوردی کر، دنیا کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، سمندروں کو دیکھ، زمینوں کو دیکھ. 300 سال، اور 300 سال کے بعد پھر میں تجھے ایک موتی دوں گا جس کا راز آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ کھینچ لیا. یہ تو دودھ ہے. آپ نے تو فرمایا تھا کہ پانی سے آپ ہاتھ کھانے کے بعد دھلا رہے ہیں، اور پھر آپ نے بڑی سکون، ملائمت اور شفقت سے فرمایا یہ راز تمہیں بھی مل سکتا ہے. تم نے آج دیکھا ہے کہ نور سے تم ہاتھ دھو رہے ہو اور تم نے سمجھا کہ شاید پانی ہے، اور وہ نور تھا جو تم نے آنکھوں سے دیکھا. فرمایا یہ کیفیت تمہارے ساتھ ہر وقت رہ سکتی ہے. ہاں خیال کرنا، کبھی نظر آئے گی، کبھی نظر نہیں آئے گی، کبھی قدرت کے مظاہر ملیں گے، کبھی حکم ملے گا. ہر وقت نظر آنا ضروری نہیں. فرمایا ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھنا اور ہر کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا. بس یہ راز ہے. عجب راز ہے، چھوٹا سا راز. ان بڑوں نے یہ راز دیا. 300 سال پھرتا رہے. 300 سال کے بعد روحانیت کا نچوڑ نکال، ساری روحانیت کا نچوڑ، ساری ولایت کا نچوڑ، اور کلندر بن جا. تو غوث کے مرتبے پر پہنچ، قبولیت کے اعلیٰ مقام اور روحانیت کے اعلیٰ درجے تک تجھے مرتبہ مل جائے. پھر ملنے کے بعد دیکھ تو تجھے صرف ایک چیز ملے گی، اور وہ ملے گی کہ تو کھانے پہ ہر لقمے بسم اللہ پڑھ. فرمایا اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ. اور فرمایا یہ چیز صرف مجھے نہیں تمہیں بھی مل سکتی ہے. وہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے راز اپنے تک نہیں رکھا؟ وہ کیا ہستیاں تھیں جنہوں نے ولایت کے مقامات اور درجے صرف اپنے تک نہیں رکھے؟ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کا فکر کیا، جنہوں نے امت کا فکر کیا، جنہوں نے امت کے غم کو اپنا غم سمجھا. وہ اپنا راز لے کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، سینوں میں لے کر نہیں چلے گئے، بلکہ انسانیت کو یہ راز بتا کر گئے کہ اگر مجھے ماننے والے ہو اور میرے ساتھ محبت کرنے والے ہو اور میرے ساتھ جنت کے ساتھ جانے والے ہو تو پھر کچھ راز ایسے ہیں جو زندگی میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا. اور وہ راز میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اور وہ راز یہی راز ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خیال کرنا. آپ فرماتے ہیں خیال کرنا. لقمہ سامنے آتے ہی اس کی لذتوں کو، اس کے ذائقوں کو، اس کی تاثیر کو نہیں، وہ ملے گی. سب سے پہلے ہر لقمے میں بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھنا. نور تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گا، اور نور انوارات کی بارش ہو جائے گی. اور نور انوارات تمہاری زندگیوں میں ایسے دل میں، روح میں، آنکھوں میں، چشموں میں
दिमाग में, हत्ता के आखिरी लम्हों में, और हत्ता कि ये नूर तुम्हारी कब्रों में तुम्हारे साथ जाएगा। खाने के दौरान विलायत मिल रही है, खाने के दौरान नूर मिल रहा है, खाने के दौरान रूहानियत मिल रही है, और ये नूर जिसके साथ मिलेगा उसको शिफा मिलेगी, उसको राहत मिलेगी। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन का इलाज नूर है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये नूर है, ये नूर है जो हमारी जिंदगी में आएगा। रिस्क बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी, सेहत बढ़ जाएगी, सुकून बढ़ जाएगा, नस्लों के लिए आंखों की ठंडक, ये नूर है। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हैदर करार अबू तुराब क्या फरमाया, बस हर लुकमे पे बिस्मिल्लाह पढ़ और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। वो सरदार हैरत से देख रहे हैं कि ये चीज़ तो आज तक मिली ही नहीं, और शुक्रिया अदा किया। और एक सरदार के पास सुर्ख दीनार यानी सोने के सिक्कों की, सोने की एक थैली थी 500 दीनार की, आपकी बारगाह में पेश की। आपने कबूल की कि आपने इतना बड़ा मोती अता फरमाया, और शाम तक आपके पास नहीं थी। क्यों? जो अल्लाह का दरवेश और फ़कीर होता है वो तमा नहीं करता, एक दूसरा जमा नहीं करता और मना नहीं करता, और दे देता है, और दे देता है। ये मोती है, इन हस्तियों से ये मोती मिला है। आज के बाद जिंदगी में अपने हर लुकमे पे क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नूर ही नूर होगा, फिर रहमत ही रहमत होगी, फिर बरकत ही बरकत होगी, फिर अता ही अता होगी। जिस तरह वो सरदार हैरान थे, आज पूरी दुनिया हैरान होगी इस मोती को पाकर, इस मोती को पाकर। अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। राहत, रहमत, इज़्ज़त, बरकत इस नूर के ज़रिए मिलेगी, और ज़िंदगी खुलती और फैलती और फलती और फूलती, संभलती और संवरती चली जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जंग के 21वें ग्रेड के एक बहुत बड़े अफसर रिटायर कहने लगे कि मेरा कहीं तबादला हुआ, हमने एक मकान किराए पे लिया, एक खाली जगह थी, वहां टमाटर का बीज डाल दिया, टमाटर उगे। एक जगह ऐसी थी जहां मैं लोटा भर के वुजू करता था नमाज के लिए, वो वुजू का पानी उस टमाटर की क्यारी में जाता था, और एक क्यारी ऐसी थी जो वुजू से हटके थी, दूसरी क्यारी थी, वहां हम कोई पानी भर के दे देते थे। जब टमाटर लगे तो जिस क्यारी में वुजू था उसके टमाटर बड़े भी थे, सुर्ख भी थे, खूबसूरत भी थे, और पौधों में ज्यादा भी थे तो चंद पौधे, इसलिए हर पौधे के टमाटर गिने भी जा सकते थे। कोई एकड़ों में, मीलों में खेत तो नहीं थे कि हर पौधे को बंदा कैसे गिने। और जिसमें वुजू नहीं था उसके टमाटर छोटे भी थे, थोड़े भी थे। वुजू का पानी, एक साहब को, सहाबी हैं बहुत बड़े, नजरे बद लगी। मेरे हुजूर ने फरमाया इसका वुजू का पानी करके इसके सर के पीछे से फेंक दो। हाँ, ट्यूबवेल में वुजू कराया, जब नहरी पानी थी जहां से पानी आ रहा, मैंने कहा वहां वुजू कर। क्यों? सुने गौर से, जितनी भी इबादतें हैं, ये सारी की सारी इबादतों की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है। सारी इबादतों की इब्तिदा, जिस अमल की इब्तिदा वुजू से शुरू होती है, वो अमल खुद कितना ताकतवर होगा, सोचें तो सही, वो अमल खुद कितना बाकमाल होगा। आका की बारगाह में एक साहब आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में बरकत नहीं है, कुछ नहीं है, फक्र है, तंगदस्ती है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, बस घर में कुछ नहीं है। बात का मफहूम है। हुजूर की बारगाह में, मेरे आका कमली वाली की बारगाह में ये दर्द पेश किया, अर्ज किया, तो मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावुजू रहा कर, हर वक्त बावुजू रहा कर, बस ये फरमाया, हर वक्त बावुजू रहा कर। बस जो मानने वाला होता है ना, वो बाल की खाल नहीं उतारता, क्या क्यों कैसे नहीं होता, वजाहतें, दलीलें नहीं होती, बस सुन लिया, मान लिया, खत्म। हर वक्त बावुजू रहा कर।
یہ بتائیں کائنات کے سب سے بڑی پیر و مرشد تو میرے کملی والے ہیں جن کے قدموں کی خاکوں سے پیر نکلے، فقیر نکلے، درویش نکلے۔ میں اس عظیم پیر و مرشد کا آج ایک عمل بتاؤں؟ میرے عظیم پیر و مرشد کملی والے نے، میرے آقا کملی والے نے پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے چھان لیں کہ کسی کو حضور نے تھاپڑا دیا اور فرمایا جاؤ تو کامیاب ہے، نہیں، میرے کملی والے نے جو بھی آیا ہے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا ہے۔ تھپکی دینا کوئی حرج نہیں، تھپکی دینے سے کوئی گناہ نہیں، لیکن میرے حضور نے ہر آنے والے سائل کو کوئی دکھوں، کوئی تکلیفوں، کوئی مشکلوں، کوئی پریشانیوں، کوئی الجھنوں، کوئی ناکامیوں، کوئی غربت، کوئی قرضے، میرے حضور نے اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ حتیٰ کہ ایک شخص آئے تو فرمایا گھر کا سب کچھ بیچ کے لیا اور اس کا کلہاڑا لیا اور لکڑی کا دستہ خود ڈال کے دیا۔ یہ میرے حضور جو سب سے بڑے کائنات کے مرشد اعظم ہیں، میرے حضور نے فرمایا جا باوضو رہا کر، اور اس نے وضو میں رہنا شروع کر دیا، وضو میں رہنا شروع کر دیا۔ اب میں بتاؤں کہ وضو کے بعد ہوتا کیا ہے۔ آج ایک راز ہے، اس سے پردہ اٹھتا ہے، رخ سے پردے اٹھے، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، رخ سے پردے اٹھے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، رب نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو پڑوسیوں کو بھی کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اب ایک حدیث مبارکہ آپ کو میں سناتا ہوں میرے حضور کی، میرے آقا کی، پھر آپ کو یہ وضو کا عمل ذرا تفصیل سے سمجھ آئے گا۔ ایک حضور کی، میرے حضور کا فرمان، میرے آقا کملی والے کا فرمان سناتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا، مفہوم ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مالی تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بڑی عمر پائی، پچھلے سال فوت ہوئے، بلکہ اسی سال، شاید پچھلے سال فوت، 20 میں 21 میں 20 میں فوت ہوئے۔ ہمارے چونسے کے آموں کے باغات ہیں، تو وہ ایک باغ کو نا پیوند کرتے ہیں، وہ ان کے پاس خاص چاقو ہوتا ہے، ایک شاخ کو تراشتے ہیں، پھر دیسی کی چھاخ اس کے ساتھ ملا، اوپر ٹاکیاں باندھ، مٹی کی دھاگے وغیرہ، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دیسی بھی پیوندی بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ میں کھڑا تھا، میں روٹی دینے گیا، وہ حلوہ زیادہ کھاتے تھے، حلوہ بہت کھاتے تھے، تو حلوہ بھرا ہوا تھا، میں حلوہ دینے گیا، ایک بندہ آیا، آکھے واہ سہی واہ، سبحان اللہ، بڑے عام ہیں، زبردست۔ انہوں نے کہا یہاں آم آپ باندھ دیتے ہیں، اس طرح کا کوئی سوال کیا، اور آم آپ کے ہوتے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ہاں، رات کو ہتھیارو بندہ ہی ہوں دے، ہتھیارو، ہتھیارو یعنی اس کے کان میں ڈال دیا، خیال کرنا، آ کے پودے کاٹ کے نہ لے جانا، پیوند شدہ پودا جو مہنگا بکتا ہے، رات کو ہتھیارو یعنی ایسا بندہ جس کے پاس ہتھیار، اسلحہ، ویپن، ہاں رات کو ہتھیارو بندہ بھی ہو۔ جب اس نے سنا، یوں گیا ایک پل میں، جب بندہ باوضو ہوتا ہے وہ ہتھیارو ہوتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو جناتی شیطانی چیزیں ہیں، کالی قوتیں ہیں، یہ انسان سے
ऐसी चीजें छीन लेती हैं जो इंसान को पता नहीं चलता। मुझे एक साहब ने बताया, एक साहब ने, कि जेल में अजियतें देने में एक अजियत ये भी है, वहां कमरे की मशीन लगा के ऑक्सीजन छीन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जब छीनते हैं पता तो कुछ नहीं चलता। ये जो हब्स है ना, हब्स जिसमें दम घुटता है, इसमें नजर नहीं आता ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूं खिड़कियां खोली, यूं दरवाजे खोले और ऑक्सीजन अंदर आई और फिर कहते हैं हाँ अब मेरी तबीयत ठीक है। ये ऑक्सीजन कम होती है। और जिसको हम हब्स कहते हैं या दम घुटना कहते हैं, और धुआं कार्बन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन को कम कर देता है, इसलिए बंदे मर जाते हैं। अंगीठियां डाल के रात को सोने वाले सुबह मरे हुए होते हैं, कोयले की अंगीठियां, बेशुमार वाकयात हैं। वो ऑक्सीजन छिन जाती है पर नजर नहीं आता। इसी तरह ये जिन्नाती शैतानी चीजें हमारी बरकत छीन लेते हैं पर नजर नहीं आता, नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। जब मोमिन वुजू करता है और बावुजू होता है, और अगर वुजू के साथ मिसवाक हो, अगर वुजू के साथ मिसवाक हो तो ताकत ही और है। तो जब मोमिन वुजू करता है, एक फरिश्तों की जमात है मुस्तकिल, आहले नजर, आहले कश्फ, जिनकी चेहरे की नजरें भी होती हैं और दिल की नजरें भी होती हैं। वो आंखों से देखते हैं कि एक फरिश्तों की जमात है, एक फरिश्तों की ताकतवर कुव्वत है जो क्या करती है, इस बंदे की हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाती है। उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है, उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लग जाती है। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब वज़ू वाला अमल किया, मेरी गुर्बत, मेरी तंगदस्ती, घर में बरकतें आ गई, घर में वुस्सतें आ गई, घर में कमाल आ गया। ये वाकयात तो मेरे सामने कई आए, बोटी पड़ी थी नहीं थी। वाकया यूं हुआ, अचानक फजा में गर्दो गुबार एक तूफान, अचानक एक पुरहैबत शख्सियत अजीब सवारी पर नमूद आई। इन सबको गाजर मूली की तरफ काट दो, इन सबको खत्म कर दो जो हुजूर के घराने के दुश्मन हैं। आज मैं आपको एक अजीब वाकया सुनाता हूं। शहंशाह विलायत वाकया करबला, जिनकी वजह से इज्जतें, वकार, शान व शौकतें मिली। शहजादा अहले बैत सैयदना हुसैन सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनकी खिदमत में एक वाकया हुआ। तारीख ने उसको लिखा है, मुस्तनद किताबों के सबूत में बात मौजूद है। आए उस वाक़े को देखते हैं। वो क्या वाकया क्या है। वाकया यूं हुआ कि आपकी खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। वाकया करबला की घड़ी है, नफसा नफसी है, अपने ही छोड़ गए, हक व बातिल का निज़ाम है और हर तरफ तीरो तफन की आवाज़ है। कुछ चीखें हैं, कुछ पुकारे हैं और कुछ इस तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं हैं। क्या मंज़र था, जिस मंज़र में कर्ब भी है, दर्द भी है, लेकिन शहदा की अज़मतें भी हैं। इसी वाक़े की इस कैफियत के अंदर अचानक फ़ज़ा में गर्द व गुबार का एक तूफ़ान उठा, जैसे ज़मीन लरज़ उठी। और एक अनोखा वाक़या वो क्या हुआ, गुबार की धुंधली फ़ज़ा हटी तो अचानक एकदम एक पुरहैबत शख्सियत अजीब सवारी पर नमूदार हुई। उसकी शक्ल गैर मामूली थी, सर और हाथ घोड़े जैसे और पाँव शेर के पंजों की तरह थे। ये पुरजलाल वजूद सैयदना हुसैन की खिदमत में आया और मुअद्दबाना अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह व अला जद्दिका व अला अबीका व अला उम्मिका अत्ताहिरा
الطاہرہ سید فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ سبحان اللہ۔ کیا الفاظ تھے، کیفیات کی تھی۔ اے امام حسین، اے سیدنا حسین، آپ کو سلام ہو، آپ کے تمام گھر والوں کو سلام ہو۔ تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس وقت جب ہر طرف ایک کشمکش ہے اور ہم نے شہادت کا جوڑا پہننا ہے، اپنا مبارک خون اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس وقت تو کون ہے؟ عرض کیا نوائس رسول، میرا نام جعفر ہے، میں جنات کا سردار ہوں، بہت لمبی میری عمر ہے، میرے لشکر اسی بیابان میں قیام پذیر ہے اور میں یہیں اسی بیابان میں رہتا ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور سیدنا علی کے نور سے منور ہوں۔ جب آپ کے والد محترم بیر علم میں جنات کے درمیان تشریف لائے تھے، انہوں نے ضرب ذوالفقار سے ہمیں اسلام کی طرف مائل کیا تھا۔ اس وقت میرے والد جنات کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد جنات کی سلطنت میرے سپرد ہوئی۔ اے میری آقا، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں، ان سرکشوں کو آپ کی راہ میں نیست و نابود کر دوں اور اللہ کی مدد نصرت حاصل ہو۔ اگر ہمیں اس سب معاملے میں شہادت کی سعادت پانی پڑی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سرخروئی ہوگی۔ سیدنا حسین نے فرمایا، اے جعفر، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مگر یہ جنگ تمہارے لیے نہیں، تم ان لوگوں کو دیکھ سکو، وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں، ہم انہیں نہ دے سکیں، اگر تم انہیں قتل کرو گے تو مناسب نہیں۔ واہ، کیا جواب دیا، کیا جواب۔ وہ تو فرماتے ہاں ٹھیک ہے، ان سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو، ان سب کو ختم کر دو جو حضور کے گھرانے کے دشمن ہیں۔ لیکن پھر فرمایا، جیسے بدر و حنین میں، غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں میرے نانا کی مدد کے لیے فرشتے اللہ کے امر سے آئے، ویسی یہ جنگ بھی اللہ کی خاص مشیت کے تحت ہے۔ اللہ کا امر ہے، الامر للہ الفوق للہ، تم اپنے مقام اور لشکر میں واپس چلے جاؤ۔ جعفر کے دل میں ایک جذبہ تھا، اس کے دل میں ایک کیفیت تھی، وہ اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے مال، اپنے لشکر، اپنے گھرانے کو قربان کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک کیفیت تھی، نواس رسول، جس کی زبان اطہر کو میرے حضور نے چوسا، جنہوں نے حضور کے سینہ اطہر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا۔ کتنی بار زندگی میں گزرے ہوں گے کہ انہوں نے مہر مبارک دو شانوں کے درمیان کو بوسہ دیا ہوگا، جن کو حضور لے لے کے پھرے تھے، جو حضور کے حسن اور حسین حضور کی بغلوں کے اندر ایسے ہوتے تھے، چادر ہوتی تھی، گھر ہوتا تھا، فقر، فاقہ، بھوک، تنگ دستیاں، لیکن میرے حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور جعفر، جن نے یہ سارے منظر دیکھے ہوئے تھے، اس کی کیفیت تھی کہ میں کسی طرح مدد کو پہنچ جاؤں اور میں ساتھ دوں۔ تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی، کہنے لگا ہم انسانوں کی صورت اختیار کر لیں اگر آپ فرمائیں، تاکہ وہ ہمیں دیکھیں، ہم انہیں دیکھ سکیں، اور پورا لشکر آپ کی محبت میں شہید ہو جائے، ورنہ ہم ان کو ختم کر دیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ سیدنا حسین نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، جزاک اللہ خیرن اے جعفر، میں دنیا سے رخصتی کے لمحات دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پیاروں کو مرحبا کہتا دیکھ رہا ہوں، میں اپنے نانا کو دیکھ رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ روزے کھولو، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں اپنے والد کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پیاروں کو دیکھ رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور زندگی کے لمحات ہمارے ساتھ گزارو۔ دشمنوں نے تمہارے لیے زندگی تنگ کر دی ہے، دم واپسی ہے، رخصتی کا وقت ہے، ہمیں جانا ہے۔ اور فرمایا، خواب میں مجھے علم دیا گیا ہے، آج میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا، پس تو میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے واپس چلا جا اور اس قوم سے تعارض نہ کر، مقابلہ نہ کر۔ یہ سن کر غم زدہ جعفر آپ کا شکریہ ادا کر کے اور سیدنا حسین کی اطاعت میں واپس چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی گرد و غبار کا وہ طوفان چھٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے اور یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک بہت بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، روضۃ الشہداء کا، صفحہ نمبر 345، بہت بڑی مستند کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ زندگی میں صبر کی زندگی، برداشت کی زندگی،
اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی، مسلم کے ساتھ بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی محلے کے ساتھ، صبر اور برداشت کی زندگی ایک انوکھا سبق ہے۔ میں اپنا سبق اس لیے سنا رہا ہوں میرا سبق پکا ہو جائے۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں آل رسول، اصحاب رسول، آل بطول، آل حسن، آل حسین، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل فاطمہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی میں جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ واہ، میں ان جن کو بھی سلام کہتا ہوں، زندہ ہوگا، اگر وہ زندہ نہیں اس کی اولاد زندہ ہوگی۔ میرا رب سلام پہنچاتا ہے، میں اس کو سلام کہتا ہوں جو ایک ہستی کی مدد کے لیے آیا، محبت کر کے آیا، مروت کر کے آیا، مودت میں آیا، آپ کے خلوص میں آیا، آپ کی شفقت اس پہ پڑی، لیکن آپ نے اپنی شفقتوں میں یہ فرمایا کہ نہیں، بس اب ہمارا سفر ہے اور ہم نے اپنے نانا کے حضور جانا ہے۔ اللہ پاک ان ہستیوں کو جزائے خیر دے، اور اس جعفر جن کو جزائے خیر دے اگر وہ زندہ ہے، ورنہ اس کی اولادیں، میرا سلام میرا اللہ پہنچائے گا اس کی اولادوں تک، اور وہ اولادیں کہیں گے ایک فقیر تھا، وہ لوگوں کو بتا رہا تھا، آئیں ہم خیر کا ہمیشہ تالا نہ بنے، چابی بنے، شر کا تالا بن جائے۔ یہ جعفر خیر کی چابی تھی، یہ جعفر شر کا تالا تھا، اور خیر انشاءاللہ ہمیں تلاش کرے، ہم خیر کو تلاش کریں تو خیر کو تلاش کرنے والے سدا کامیاب ہیں۔ ان کے تذکرے ایسے ہوتے ہیں صدیوں کے بعد بھی، بولے آ اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ آباد رہیں۔ السلام علیکم۔